اہل بیت کا نام لے کے بے صبری کا مظاہرہ کرنے والوں، اپنے گریبان کو چاک کرنے والوں، ماتم کرنے والوں، زنجیر زنی کرنے والوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ حضرت حسین کی زندگی کے اندر ان کے بابا حضرت علی کو شہید کیا گیا، کوئی ایک حوالہ تو دکھاؤ کہ حضرت حسین نے ماتم کیا ہو، کوئی ایک حوالہ تو دکھاؤ کہ حضرت حسین نے اپنے گریبان کو چاک کیا ہو، کوئی ایک حوالہ تو دکھاؤ کہ حضرت حسین نے زنجیر زنی کی ہو۔ اس کے بعد حضرت حسن، حضرت حسین کے بڑے بھائی، ان کی شہادت ہوئی، حضرت حسین نے ان کی شہادت کے اوپر کہاں پہ ماتم کیا، کوئی ایک حوالہ تو دکھاؤ، کہاں پہ زنجیر زنی کی، کوئی ایک حوالہ تو دکھاؤ، کہاں پہ بے صبری کا مظاہرہ کیا، کوئی ایک حوالہ تو دکھاؤ۔ یا حضرت حسین سے نہیں، پورے اہل بیت کے خاندان میں سے کسی ایک افراد میں سے کسی ایک فرد سے کوئی ایک بات بتا دو کہ کسی نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ اور ماتم کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں اتار لو۔ اگر تمہیں کسی نے آج تک یہ پیغام نہیں سنایا، اس فقیر سے یہ بات سن کے جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب الاسلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نوحہ کرنے والی، یہ بین کرنے والی، یہ چیخنے والی، اپنے گریبان کو پھاڑنے والی، اس طرح کی عورت جو کسی مصیبت کے اوپر یہ مظاہرہ کرتی ہے، اگر اس نے موت سے پہلے توبہ نہ کی، اللہ کے محبوب الاسلام کا صحیح مسلم کے اندر فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا تقام یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا جب اس کا حشر ہوگا، جب یہ اٹھے گی اس حال میں اٹھے گی، وعلیہا سربال من قطران، اللہ کے محبوب الاسلام نے فرمایا یہ نوحہ کرنے والی عورت یا نوحہ کرنے والا ایسا شخص اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتا، قیامت والے دن اس حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا کہ اس کے پورے حالت جسم کے اوپر خارش ہی خارش ہوگی، اس کے پورے جسم سے پیپ بہ رہی ہوگی، اس سے کے پورے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، اور میرے بھائی میری بہن، اگر آج تک تجھے کسی نے یہ حدیث نہیں سنائی اور تو ماتم کرنے والی ہے، کسی گمراہ راستے کے اوپر چل رہی ہے، میرا آپ کو دعوت اصلاح ہے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لے، اپنے اس جو اگر کچھ کیا ہے، نوحہ ماتم کیا ہے، میرے بھائی تو توبہ کر لے، کہیں زندگی کی یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ نہ جائے، قیامت والے دن کہیں تو سب کے سامنے عبرت کا نشان نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ فرمایا تھا کہ لوگوں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدم الجاہلیہ، وہ شخص جس نے مصیبت کے وقت اپنے گریبانوں کو پھاڑا، وہ شخص جس نے مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو نوچا، وویلا کیا، اور اس طرح کی اس نے جاہلیت کی پکارے کی آوازیں لگائی، اللہ کے محبوب الاسلام نے فرمایا کہ یہ ماتم کرنے والا ایسا شخص، اللہ کے محبوب الاسلام نے کیا فرمایا، نہیں سمجھنا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب الاسلام کا ماتم کرنے والے سے، چہرے کو نوچنے والے سے، اپنے گریبان کو پھاڑنے والے سے، مصیبت کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کے محبوب الاسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اہل بیت کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس منہ کے ساتھ آپ ماتم بھی کرتے ہو اور اپنے آپ کو اہل بیت کا وارث بھی کہتے ہو؟ تمہارا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، اہل بیت کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اہل بیت کو یہ لوگوں کے سامنے ثابت کیا کہ نعوذ باللہ وہ بے صبری کرنے والے تھے۔ اللہ کے محبوب الاسلام کے اس فرمان کو بھی سنو، آپ نے فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سنو کہ اللہ کے محبوب الاسلام گزر رہے تھے، ایک عورت ایک قبر کے اوپر بیٹھ کے، اپنے بچے کی قبر کے اوپر بیٹھ کے رو رہی تھی، بہن کر رہی تھی، نوحہ کر رہی تھی، اس طرح کے جہلیت کے الفاظ کہہ رہی تھی۔ اللہ کے محبوب الاسلام وہاں سے گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ اللہ کے محبوب الاسلام کو وہ عورت آگے سے کہنے لگی آپ کا کون سا بچہ فوت ہوا ہے، اس طرح کی باتیں اللہ کے محبوب الاسلام کو سنانے لگی۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب گزر رہے ہیں، وہ اپنے غم کے اندر یہ باتیں کہہ گئی۔ جب اللہ کے محبوب الاسلام آگے گزر کے گئے، کسی نے بتایا اللہ کے محبوب تھے جن کو آپ نے ایسی ایسی باتیں کی، وہ عورت دوڑی
चलती चलती अल्लाह के महबूब इस्लाम के पास पहुंची। फरमाया अल्लाह के महबूब मुझे पता नहीं था कि आप हैं। अल्लाह के महबूब इस्लाम ने उस वक्त क्या फरमाया था, इन्नमस सब्रु इंदा सदमतिल ऊला, सब्र तो वो है जो पहले पहल किया जाए, सब्र तो वो है जो सबसे पहले मरहले के अंदर किया जाए। रो के पीट के ये सब कुछ करके फिर कोई कहे कि मेरा सब्र है, फरमाया इससे सब्र का फायदा नहीं है। उस औरत के इस वाक्य से कुछ सबक ले लो। अल्लाह के महबूब इस्लाम ने उसके बच्चे की वफात के बाद उसको सब्र की तलकीन की है। लेकिन आज आप जरा देखें किस तरह मातम, किस तरह बेसब्री का मुजाहरा। एक हदीस और सुनाता हूँ। हज़रत अल्लाह के महबूब इस्लाम के सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत तकलीफ की कंडीशन में है, बीमार है, बीमारी के आलम में है। इस कदर बीमारी बढ़ी कि उनके ऊपर बेहोशी का दौरा तारी हो गया। जब बेहोश होने लगे, बीवी की गोद के अंदर सर था। बीवी ने जब ये देखा तो रोने लगी और इस तरह की कुछ आवाजें निकालने लगी। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तो उसको कुछ ना कह सके, लेकिन जो ही थोड़ा सा होश गया तो फौरन उस अपनी बीवी को डांटा। फरमाया अल्लाह की कसम है मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो बेसब्री का मुजाहरा करे, जो इस मुसीबत के ऊपर बवेला करे, जहलियत की पुकारे निकाले, फरमाने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे बरात का ऐलान किया है, अबू मूसा अशअरी का भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपनी बीवी के बारे में अल्फाज हैं। किसके अल्फाज? अबू मूसा अशअरी के। सहाबा को तरगीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की दी, अपने अहले बैत को तरगीब सब्र की दी। आप किस मुंह से बेसब्री का मुजाहरा करते हैं? आप किस तरह मातम करते हैं? आप किस तरह जंजीर ज़नी करते हैं? जंजीर ज़नी करने वाला, ये मातम करने वाला, इसका अल्लाह के महबूब इस्लाम से, अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के महबूब सबसे ज्यादा सब्र करने वाले, अल्लाह के महबूब के बाद अहले बैत, आपके खानवादा वाले सबसे ज्यादा सब्र करने वाले। अगर आप बेसब्री का मुजाहरा करेंगे तो ये आप ना अहले बैत से ताल्लुक रख सकते हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रख सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।